الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں قرآن مجید سے وابستہ کر دیا، اور ہمیں یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، تو یہ سب عاجز ہو گئے۔ ابین ان یحملنها، سب نے عاجزی کا اظہار کر دیا، سب نے یہ کہہ دیا، پہاڑوں نے بھی، آسمانوں اور زمین نے بھی، کہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ آپشن دیا، یہ اختیار دیا کہ ہم تمہیں طاقت عطا کرتے ہیں، نیکی کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں جس پر ہم تمہیں اجر دیں گے، انعام دیں گے، ریوارڈ دیں گے، اور تمہیں برائی کرنے کی بھی صلاحیت دیتے ہیں، اس کے اوپر تمہیں ہم گناہ دیں گے، سزا دیں گے۔ تو سب نے انکار کر دیا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، آپ ہمیں فطری طور پر اپنا تابع بنا دیں، ہم آپ کے حکموں کے مطابق کام کریں۔ جیسے زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو اور تمام مخلوق کو بنا دیا گیا، ہر ایک اسی طرح سے اپنے کام میں مصروف۔ کسی کے اندر انکار کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم سورج یہ کہے کہ ہم آج مشرق سے نہیں نکلیں گے، آج ہم مغرب سے نکلیں گے، یا ہم طلوع ہی نہیں ہوں گے۔ سورج کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ چاند کو اپنے وقت پہ نکلنا ہے، اسے مکمل ہونا ہے، پھر گھٹنا ہے، پھر غائب ہونا ہے، پھر دوبارہ آنا ہے۔ ایسے ہی پھل پھول ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا، اور انہوں نے خود کہا کہ ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کہ آپ ہمیں طاقت تو دیں فیصلہ کرنے کی، ڈیسیژن لینے کی، فیصلہ لینے کی، لیکن اس کے بعد پھر غلط فیصلے پر گناہ ہو اور اس پر جہنم ہو، ہم یہ ذمہ داری نہیں لیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان آگے بڑھا اور انسان نے کہا کہ ہم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہمیں طاقت دیجئے، صلاحیت دیجئے، ہمیں اچھے اور برے راستے کا فرق سمجھا دیجئے، ہم دو آپشن میں سے ایک بہتر آپشن چننے کی کوشش کریں گے، دوسرا اگر غلط راستہ ہم نے چن لیا اس سے ہم توبہ کریں گے، پھر آپ کے راستے کی طرف آئیں گے۔ تو یہ جو ذمہ داری کا کام ہے یہ انسان نے چن لیا، اسے اختیار کر لیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنا دیا کہ جیسے اسے جس کام کے لیے مجبور کر دیا جائے اسی میں لگا رہے، بلکہ اپنے طاقت اور اپنے فیصلے سے بہت سے کام کر سکتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل تھا۔ بہت بڑا ظالم اس طرح سے تھا کہ اس نے اتنی بڑی ذمہ داری لے لی، اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پر لے لیا، اگر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اور جہول ہے، نادان ہے، کہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ کتنی بڑی ذمہ داری وہ اپنے سر لے رہا ہے۔ توحید کی ذمہ داری، صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی ذمہ داری، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی ذمہ داری، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کی ذمہ داری، پاکی اور ناپاکی کا اہتمام، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ذمہ داری، اور نہ جانے زندگی کے کتنے حقوق، کتنے واجبات، کتنی ذمہ داریاں اس نے اپنے سر لے لی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ قرآن نے انسان کی مذمت کی ہے
اور انسان کی برائی کی ہے کہ وہ ظالم ہے اور جاہل ہے. لیکن حقیقت میں اگر غور کریں تو قرآن نے اس کی ایک طرح سے تعریف بھی کی کہ جس کو ظالم کہا جاتا ہے ظاہر ہے وہی انصاف کر سکتا ہے. انصاف کرنے کے باوجود انصاف نہ کر سکے تو وہ ظالم ہے. ہم پہاڑوں کو، زمین و آسمانوں کو ظالم اور عادل اور منصف نہیں کہتے، اسے عالم اور جاہل نہیں کہتے. انسان ہی ہے جو عالم اور ظالم اور منصف اور جاہل کہلاتا ہے. اسی کے اندر اپنے نفس سے لڑتے ہوئے صحیح کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور اپنے نفس کے جال میں پھنس کر غلط راستے کو اختیار کرنے کی برائی بھی اسی کے اندر ہے. تو کبھی وہ اپنے علم کا ثبوت دے کر امانت کی جو ذمہ داری اس نے اپنے سر لی تھی اس کو پورا کرتا ہے، اور کبھی جہالت کا راستہ اختیار کر کے اور اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے. اسی لیے سورۃ والشمس میں فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی جان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے ٹھیک ٹھیک انسانی جان کو بنایا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو بدکرداری بھی سمجھا دی ہے اور پرہیزگاری بھی سمجھا دی ہے. اچھے کام کیا ہیں، برے کام کیا ہیں، دونوں سمجھا دیا. پھر اس کے بعد انسان کے دو زمرے اور اس کے دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، جیسے کہ کوئی گندی چیز ہو اس کو صاف کیا جائے، مانجھ دیا جائے، اچھی طرح سے اسے پالش کر کے اور اسے روشن اور چمکدار بنا دیا جائے، تو وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے، وہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، سچ کو اختیار کرتا ہے، وعدے کے پورے کرنے کی عادت کو اختیار کرتا ہے، وعدہ خلافی کے راستے کو اور طریقے کو چھوڑتا ہے، وہ بدگمانی کے راستے کو چھوڑتا ہے، صحیح رائے لوگوں کے بارے میں اچھا تصور رکھنے کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، غیبت کے راستے کو چھوڑتا ہے، لوگوں کے اچھے تذکرے کو اختیار کرتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ شرک کو چھوڑتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کو اور اسی کے معبود برحق ہونے کو تسلیم کرتا ہے. تو یہ انسان جب کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، گناہوں سے اس کو آلودہ اور بالکل ناپاک کر دیا، وہ شخص ناکام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے سمجھائے ہیں، دونوں طریقے اس کو بتائے ہیں. اور انسان کی زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو دونوں طرح کے پہلو اچھائی اور برائی کے موجود ہیں. کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ایک طرح کی اچھائیاں ہیں تو دوسرے طرح کی برائیاں ہیں. مختلف طریقے کے لوگ انسانوں میں مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بنایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من الارض، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا ایک مشت خاک سے، ایک مٹھی مٹی سے، اور جس کو پوری زمین سے لیا. پوری زمین سے لینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق بنی آدم علی قدر الارض، زمین کی جتنی قسمیں اور زمین کے جتنے رنگ ہو سکتے ہیں ویسے انسانوں کے رنگ بھی بن گئے. فخلق منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک، اللہ تعالیٰ نے گورے رنگ کے بھی بنائے اور اسی کالے رنگ کے بھی بنائے اور کچھ سرخی مائل لال رنگ کی جانب مائل بھی بنائے اور ان کے درمیان کے بھی بنائے. والسہل والحزن، اور اسی طرح سے بہت نرم مزاج بھی بنایا، سخت مزاج بھی بنایا. والخبیث والطیب، بہت ہی بدکردار بھی بنایا اور اچھے اخلاق والا بھی بنایا. اور یحییٰ کی روایت میں ہے جو ایک راوی ہے وبین ذالک، اور اس کے درمیان بھی بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے رنگوں میں، انسانی قد و قامت اور ہائٹ میں، ہر چیز میں فرق رکھا ہے. اور جیسے مٹی کے کئی رنگ ہوتے ہیں لیکن بنیادی رنگ بلیک اینڈ وائٹ اینڈ ریڈ ہے، اسی کے درمیان اور آس پاس اللہ تعالیٰ نے ان رنگوں کو رکھا ہے. انسانوں میں بھی یہی رنگ تقسیم ہو گئے ہیں. انسانی اخلاق کے اندر بھی جیسے زمینیں بعض ہموار ہوتی ہیں، چلنے لائق ہوتی ہیں، بالکل برابر ہوتی ہیں، ویسے خوش اخلاق لوگ بھی رکھے اور ایسے لوگ بھی کہ جو ایسے راستے کے مانند ہوتے ہیں، جو راستے بڑے پرخطر ہوتے ہیں،
پہاڑی راستے ہوتے ہیں اس میں نشیب و فراز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی رکھیں تو لوگوں کی جو فطرتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے بہت صاف ستھری اور سمجھ میں آنے لائق، اور بعض بہت ہی پیچیدہ اور پر اسرار جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا۔ پھر آگے فرمایا کہ والخبیث والطیب، اور اسی طرح سے ایسے لوگ بھی بنائے جو بہت ہی بد کردار ہیں، جیسے زمینیں ناپاک اور پاک ہر طرح کی ہوتی ہیں، ویسے ہی انسان بھی اپنی برائیوں کے ذریعے سے خود کو ناپاک اور اچھائیوں کے ذریعے سے پاک کر لیتا ہے۔ اور ان کے درمیان بھی بنایا کہ بعض بالکل مومن ہیں، بعض بالکل نکلے ہوئے کافر ہیں، بعض وہ ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن ان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کو مختلف انداز سے بنایا۔ پھر اسی طرح سے انسانوں میں جو اخلاقیات ہوتی ہیں ان میں ایک اس کا ٹھہراؤ ہے، ایک اس کے اندر غصے کی کیفیت ہے۔ بعض روایات میں یہ فرمایا گیا کہ انسانوں میں بہت طرح کے لوگ ہیں، اپنی چیزیں جب ان کو کسی سے لینی ہوتی ہیں تو بڑے برے انداز سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن دینا ہوتا ہے تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ بہترین وہ ہے جو دینے میں بھی اچھا ہو، لینے میں بھی اچھا ہو۔ غصے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بعض ان میں ایسے ہیں کہ جو بطیء الغضب ہیں، سریع الفی ہیں، بہت دیر سے ان کو غصہ آتا ہے لیکن غصہ آتے ہی بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے اور بہت جلدی غصہ اتر بھی جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کان وقافا عند حدود اللہ عند کتاب اللہ، ایک شخص کے بارے میں انہوں نے کسی خاص وجہ سے سزا کا اعلان فرما دیا کہ اس کو سزا دی جائے، لیکن ان کے سامنے اس نے یہ آیت پڑھ دی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کر دیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے، نادانوں سے پہلو تہی کیجئے اور ان کو معاف کرتے رہیے۔ تو انہوں نے اسے معاف کر دیا، یعنی قرآن کی آیت سنی اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہیں پڑھا گیا والکاظمین الغیظ، مومن اور متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو کسی صحابی نے وہیں پر معاف کر دیا، قرآن کی آیت سنی اور فوراً اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس کے مقابلے میں حضور نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے وشرہم، کہ جو سریع الغضب اور بطیء الفی، بہت جلدی اس کو غصہ آتا ہے اور بار بار غصہ آتا ہے، اور غصہ آتا ہے تو پھر اترتا نہیں ہے، اور اس کے اخلاق پر اور اس کے رد عمل میں، اس کے ریاکشن میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو سریع الغضب ہیں، سریع الفی ہیں، بہت جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے، چونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ غصہ ختم ہو جائے۔ چوتھی قسم آپ نے بیان نہیں فرمائی، لیکن ہم اسی پر قیاس کر کے اگر یہ کہیں تو چوتھی قسم بن سکتی ہے کہ جس کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے اور بہت دیر میں غصہ اترتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا بھی غصہ دیر میں اترتا ہے اس کی آپ نے برائی بیان فرمائی ہے، تو جلد غصہ آئے دیر میں اترے، یا دیر سے آئے اور دیر میں اترے، دونوں کی گویا برائی کی گئی۔ تو گویا کہ انسانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ رکھا ہے، لیکن غصے کا جو اثر ہے اس اثر سے بچانا یہ انسان کے بس میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے کسی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، اوصنی، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ کہا اور زیادہ نصیحت کریں، آپ نے دوبارہ فرمایا لا تغضب، تیسری مرتبہ انہوں نے درخواست کی، پھر آپ نے فرمایا لا تغضب۔ یعنی اپنے آپ کو ٹرین کرو، اپنے آپ کو تم کوشش کرو کہ اپنے غصے پر قابو رکھو۔ گویا کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے انسانی معاملات میں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے میں کہ اپنے غصے پر قابو کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جو یہ طے کر کے بیٹھ جائے کہ میں بہت ہی بد مزاج ہوں، گرم مزاج ہوں، اور میں بہت غصے والا ہوں، میں ایسا ہی ہوں، مجھے کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور گھر کے لوگوں نے بھی یہی ان کے بارے میں مان لیا ہے، تو گویا وہ اپنا غلط انٹروڈکشن پیش کر رہا ہے اور اپنے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ میں ہٹ دھرم ہوں، ضدی ہوں، اور میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا ہوں۔ تو جب انسان خود طے کر لے کہ میں نہیں بدل سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہی مقدر فرما دیتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بھی
ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو لگاتے ہیں جہالت کو دور کرنے کے لیے, غصے کو دور کرنے کے لیے, بے صبری کو دور کرنے کے لیے, ناشکرا پن کو دور کرنے, بخل کو, بزدلی کو, ڈر اور خوف کو, جتنی بری عادتیں ہیں اس سلسلے میں محنت کرتے ہیں, اپنے نفس پر زور ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے راستے ان کو دکھا دیتے ہیں, ان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں, ان کے لیے جس کام کی کوشش کی جا رہی ہے اس کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. حضور نے حدیث میں فرمایا کہ جس سے صبر نہیں ہو رہا ہے لیکن صبر بتکلف کر رہا ہے, وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, کسی طرح صبر کر رہا ہے. کوئی پوچھے کیسے, الحمدللہ علی کل حال, اللہ کے فضل سے ہر حال میں اللہ کا شکر. حضور نے فرمایا یہ تمہیں کہنا ہے تو ہم یہ کہنے کی عادت بنا لیں, سب ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ. یہ کہنے کی عادت بنانے کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. من یستعفی یعفہ اللہ. کوئی کہتا ہے کہ میرے شہوت پر, خواہشات پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے, لیکن بتکلف وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا. جیسے کسی نے یہ طے کیا تھا کہ اگر ہم سے دوبارہ یہ غلطی ہو جائے تو میں ایک روزہ رکھوں گا. انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا. جب وہ غلطی ہو جاتی تھی, وہ برائی ہو جاتی تھی, تو وہ ایک روزہ رکھتے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ میری ہیبٹ ہو چکی ہے کہ میں وہ برائی کرنے کا بھی عادی ہوں اور ساتھ میں پھر روزہ بھی رکھ لیتا ہوں. تو غور کیا کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے, تو دیکھا کہ میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے. تو یہ طے کیا کہ میں جب بھی یہ برائی کروں گا تو 1 درہم صدقہ کروں. اب جب جیب سے مال جانے لگا تو ان کے نفس نے یہ ان کو سمجھایا کہ بس کر دے, اب یہ برائی چھوڑ دیں, نہ آپ یہ نظر اور منت مانیں گے, نہ آپ کو دینا پڑے گا اور آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے. تو انسان اگر چاہے تو سیلف ڈسپلین کے ذریعے, جو اکاؤنٹیبلٹی, احتساب, خود احتسابی کی صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی ہے, جو اس کے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے عزم کی, ڈٹرمنیشن کی, کہ طے کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے, کسی طرح بھی فلاں وقت سونا ہے, فلاں وقت اٹھنا ہے, مجھے ٹائمنگ کے اعتبار سے اپنے کھانے کا نظام بنانا ہے, اور جتنی بھی زندگی کی چیزیں ہیں اگر وہ طے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسان فرماتے. اور سب سے بڑھ کر انسان اگر دعا کرنے لگے اور اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ میری جو بری عادتیں ہیں, جیسے ایک صحابی کی حضور نے تعریف فرمائی کہ ان فیک لخصلتین, تمہارے اندر 2 عادتیں ہیں, یحبہم اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند فرماتے ہیں. یحبہم اللہ ورسولہ, دونوں پسند فرماتے ہیں. اور وہ اچھائی تمہارے اندر ہے الحلم والانات, بردباری ہے, تواضع ہے, خاکساری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھہراؤ ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ فطرت ایسی ہے جو میں نے اختیار کی ہے یا اللہ نے میری فطرت میں رکھ دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت میں رکھی جاتی ہیں, لیکن اگر انسان کی فطرت میں وہ چیز نہیں ہے, کوشش کر کے اس کو اختیار کرنا چاہے اچھی چیزوں کو, تو ماہرین بھی کہتے ہیں, ایکسپرٹس کہتے ہیں, جو سائیکولوجی کے ماہرین ہیں, کہ 20 سے 21 دن کے اندر انسان کی عادتیں بدلنے لگتی ہیں. اور ان لوگوں سے پوچھئے جن کو کوئی بیماری ہو گئی ہو اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے اور صبح میں اٹھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ دوڑ رہے ہیں بے پناہ. اور اگر کہا جا رہا ہے اچانک آپ کو کیا ہو گیا, موت کا ڈر. انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری عمر گھٹ نہ جائے, جلدی دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں. حالانکہ فٹنس ایک اچھی چیز ہے اور اس کو پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر یہی بات انسان یہ سمجھ لے کہ میری بری عادتیں ہمیں جہنم کے راستے پر لے جاتی, اسی لیے میں اچھی عادتیں اختیار کروں گا تاکہ میں جنت کے راستے کی طرف جاؤں, میں ظلم کو چھوڑ کر انصاف کو اختیار کروں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو بھی اگر سدھایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں بھی سورہ مائدہ میں ذکر آیا ہے, جو فالکر ہوتے تھے, شکاری جانور جن کے ذریعے سے شکار کیا جاتا, تو شکار کرنے کا یہ طریقہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. قرآن نے کہا مکلبین, وہ لوگ جو اپنے جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو فالکنز بناتے ہیں, اور پھر فالکری ان کے ذریعے سے ہوتی ہے, یعنی جانوروں کے ذریعے, کتوں کے ذریعے, اور شکرے اور باز کے ذریعے سے
کہ وہ شکار کر کے اور اپنے مالک کے لیے اس جانور کو روک کر رکھتے ہیں، اس شکار کو روک کر رکھتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ تو انسان اگر چاہ لے تو وہ جانوروں کو انسان بنا دیتا ہے، لیکن اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو اگر وہ بنانے کی نیت نہ کرے تو پھر اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، غلطیوں کے راستے پر، اور کبھی اس کے اندر سدھار نہیں پیدا ہوتا۔ کبھی فطری طور پر گھریلو نظام کی وجہ سے، غلط صحبتوں کی وجہ سے یہ عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جیسے ایک شخص ایک جگہ جب سفر کر رہا تھا اور اس نے ایک جگہ پناہ لی، تو گھر میں جو خاتون تھی ان کو انہوں نے کھانا پیش کیا، تو گھر کے مالک جب گھر آئے تو انہوں نے کہا یہ کون صاحب ہے اور کن کو کھانا باہر بھیجا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مہمان ہے، راہگیر ہے، مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا میں کسی مہمان کو نہیں جانتا اور فوراً ان کو گھر سے نکالا جائے۔ وہ وہاں سے جب انہوں نے یہ آواز سنی تو آگے سفر جاری رکھا اور ایک دوسری جگہ مہمان ہوئے، تو گھر میں جو مرد تھا اس نے ان کا استقبال کیا، اور عورت نے اندر سے یہ کہا کہ میں کسی کی مہمان نوازی نہیں کروں گی، ان کو فوراً رخصت کیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کل گھر کی عورت کھلانے پر راضی تھی اور مرد راضی نہیں تھا، اور یہاں اس کے بالکل الٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں جو خاتون تھی وہ میری بہن ہے، اور اس گھر میں جو خاتون ہے وہاں جو مرد تھے یہ ان کی بہن ہے۔ تو کبھی کبھی عادتیں ایک گھرانے کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن انسان اگر اپنی صحبتوں کو بدل لے اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے تو پھر اس کے اندر بخل اور کنجوسی کے بجائے اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے، ڈر اور خوف کے بجائے اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، ظلم کے بجائے اس کے اندر انصاف پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو اچھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دیکھ کر دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی جلدی نماز پڑھ لی، مجھے بھی اپنی نماز کچھ بہتر کرنی چاہیے۔ پہلے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی عادت بنتی چلی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر۔ انسان کو اپنی عادتیں بدلنے سے اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا نفس اس کو روکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے غرور، اپنے ایگو پر قابو پائے۔ اور حضور نے یہ بھی بتایا صحبتوں کے اثر کے بارے میں کہ الوقار والسکینۃ فی اہل الغنم والفخر والخیلاء فی اہل الابل۔ جو لوگ بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، جو لوگ اونٹ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فطری طور پر چیزیں منتقل ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا گیا، منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ انسان اگر اپنی عادتوں کو بدلنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتا رہے، اس لیے کہ اس کی جو عادتیں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، ان سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر ما فی الرجل شح ہالع وجبن خالع، کہ سب سے بدترین عادت جو انسان کے اندر ہے لالچ ہے، حرص ہے، بخل اور کنجوسی ہے، ایسی کہ جو اس کے اندر بے چینی پیدا کر دینے والی ہو، اس کو بے قرار کر دینے والی ہو، اور ایک ایسی عادت جو بزدلی پیدا کر دے، ایسی بزدلی کے خوف کی نفسیات میں وہ جیتا ہو، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہو اور پینک کا شکار ہو چکا ہو، وہ اپنے آپ کو حالات اور مایوسی کے حوالے کر چکا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے کہ ہم اگر کوشش کریں اپنی عادتوں کو بدلنے کی، اپنے کو بہتر بنانے کی، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں معزز بننے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ عطا فرما دیتے ہیں اور نواز دیتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ حضرت لقمان نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو سب کے لیے ہے کہ اے بیٹے نماز قائم کرو، اچھی نماز پڑھو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور۔ یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ انسان اگر ہمت کر لے، الدین یسر، تو دین آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، دین سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دین کے احکام ہمیشہ اس سے آگے رہیں گے۔ لیکن سددوا وقاربوا وابشروا، لیکن کوشش کرتے رہو، تھوڑی سی محنت کرتے رہو، تھوڑے تھوڑے کام کرتے رہو،
اور فرمایا کہ اسی طرح سے تم کچھ شام کے وقت، کچھ صبح کے وقت، رات کے آخری پہر میں تھوڑی تھوڑی عبادتیں جوڑتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پھر آسان فرماتے رہیں گے۔ اور اخلاق کے بارے میں نصیحت کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر لو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو اور بیجا فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو ذرا نیچی رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ عادتیں اور خصلتیں قرآن مجید میں سمجھائی گئی ہیں کہ کیسے ہم اچھی عادتیں اختیار کریں، اور جو بیڈ ہیبٹس ہماری زندگی میں ہیں ایک ایک چیز کو لکھ کر پوائنٹ آؤٹ کر کے چھوڑنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اس سے نکالتے رہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں اور اچھے کام برائیوں کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں اور انسان پاک صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کے توفیق سے نوازے، آمین وآخر دعوانا۔